ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ آج کی اس کانفرنس کے داعی سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے بانی چیئرمین جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب اور اس کے شریک میزبان دارالعلوم میمن کے مینیجنگ ٹرسٹی جناب حاجی محمد رفیق پردیسی برکاتی صاحب اور اس میں فیلڈ میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے اور دارالعلوم میمن کے جناب امجد شاملیہ صاحب، اس کانفرنس کو اسپانسر کرنے والے تمام ان اداروں کے ذمہ داران، سربراہان، مختلف بینکوں کے سربراہان و عہدیداران، اسلامک بینکنگ ڈویژن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذمہ داران، علماء کرام، مفتیان اعظام، اصحاب صنعت و تجارت اور معزز شرکائے مجلس، سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسے عالم میں کہ جب پاکستان سقوط مشرقی پاکستان کے بعد سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے، انہوں نے $2 ارب اپنے اثرات سے پاکستان میں لانے کا اعلان کیا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ زر مبادلہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے ایک تو پولیٹیکل ول چاہیے، عزم چاہیے اور نیت چاہیے۔ حکمرانوں کا کام واز کرنا نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، حکمرانوں کا کام اقدام کرنا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے حکمران اس دعوے میں سچے ہیں تو ساری رولنگ ایلیٹ کو یہ برملا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ آج کے بعد کنونشنل بینکنگ سے ہٹ کر اسلامی بینکنگ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اس میں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹر، پروونشل منسٹرز اور پارلیمنٹیرین ہر سطح کے، یہاں تک کہ جو ہمارے ڈیفنس کے ادارے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے اثاثوں کو اسلامی بینکوں کی طرف منتقل کریں۔ اور میں فیصل بینک کے یوسف حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 3 سال کے عرصے میں انہوں نے ٹوٹل کنورشن کا یہ کام انجام دیا ہے، تو باقی بینکوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے اور خاص طور پر نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس تو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے پہلے حرمت سود کے بارے میں FPCCI میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی شریک تھا، لیکن آج کا جو عنوان ہے نیشنل اسلامک اکنامک فورم، تو اس کا جو تناظر ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے کہ یہاں تو یہ ہے کہ پورے ملک کے معاشی نظام کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا، لہذا اس کا تناظر اس سے وسیع ہے۔ اور اس حوالے سے میں چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کل ماہرین معیشت سے استفادہ کر رہا ہوں، تو پھر
اگر ہم نے معیشت کو اسلامیانہ ہے تو پھر ہمیں ایک فلاحی ریاست کا، مملکت کا تصور قائم کرنا ہوگا، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک 500 روپے روز کی مزدوری کرنے والا جب ماچس کی ڈبیا خریدتا ہے تو اس پر بھی وہ 17% جنرل سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے، کیونکہ ایٹ سورس لیا جاتا ہے۔ ایک بائیکیا چلا کر اپنے خاندان کو پالنے والا جب 1 لیٹر پیٹرول اپنے موٹر سائیکل میں ڈالتا ہے تو اس پر بھی وہ پوری لیوی ادا کرتا ہے۔ اس لیے اس ٹیکسیشن کے نظام کو درست کرنا ہوگا۔ جنرل سیلز ٹیکس کو 17% سے 7% لانا ہوگا، اور جو اہل ثروت ہیں ان سے، جس میں ہمارے جاگیردار طبقہ اور حکمران بھی شامل ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا ہوگا۔ اور جب تک یہ کام نہیں کرتے وہ قوم کے ٹیکسوں پہ پل تو رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ آج قوم مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے وہاں FPCCI میں پوچھا تھا کہ اگر ہم سود سے ہٹنا چاہتے ہیں تو ماضی میں جو لیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت جو جواب دیا تھا وہ ناتمام تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ حرمت کا حکم نازل ہوا کہ فمن جاہ موعظۃ من ربکم، کہ جس کے پاس اللہ کی نصیحت، اس کا حکم، اس کا آرڈر آ گیا، فانتہا، اور وہ خشیت الہی اور آخرت کی جواب دہی کے تصور کو پیش نظر رکھ کر سود سے باز آ گیا، فلہو ما سلف، تو ماضی میں جو لیا ہے وہ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ لیکن آج اگر کوئی سود لے رہا تھا اور واپس پلٹ کر راہ ہدایت پر آ رہا ہے تو اس نے ماضی میں جو پیسہ لیا ہے وہ اس پر حلال نہیں ہے، کیونکہ حرام پر آپ کی ملک ہی نہیں ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس سے لیا ہے اس کو لوٹا دیں، یا یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اس کو صدقہ کر دیں بغیر نیت ثواب کے، تاکہ اس کی مسئولیت اور جواب دہی سے آپ بری و ذمہ ہو جائیں۔ پھر تاجدار کائنات جب انقلاب لائے تو آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ اِنَّ دماء الجاہلیت تحت قدمی موضوع وَأَوَّلُ دَمٍ أَدَوْا دَمُ ابْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُرْدِعًا فِي بَنِي حُذَیل فَقَتَلُوهُ، کہ میں جاہلیت کے خونی انتقاموں کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں اور آغاز اپنی ذات سے کر رہا ہوں، اور میں سب سے پہلے بنو ہاشم کے ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اِنَّ رِبَا الْجَاهِلِیَّةِ تحت قدمی موضوع وَأَوَّلُ رِبًا أَدَوْا رِبَا عباس بن عبد المطلب فَإِنَّهُ موضوع كُلُّهُ، اور میں جاہلیت کے سودی مطالبات کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں اور آغاز اپنے خاندان سے کرتا ہوں، اور اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے خون کو آج میں سود کو ختم کر رہا ہوں۔ لہذا حکمرانوں کو اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یقین آئے اس پر۔ دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ بینکوں میں لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، ہمارے مالیاتی قوانین اتنے پیچیدہ ہیں کہ برسوں اشروں میں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ لہذا مالیاتی قوانین کی اصلاح ہونی چاہیے، سریع العمل ہونا چاہیے، اور ان کو فیصل ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت کا تعین کرنا چاہیے، کیونکہ بینک جو پیسہ دیتے ہیں اس میں سب لوگوں کے حقوق شامل ہیں، تو اس لیے ہمارے جو قوانین کے ضوابط ہیں وہ ایسے ہیں
کہ اگر آپ شریعت کا قانون بھی لے آئیں اور ضوابط یہ رہیں تو وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ہوائی جہاز کی باڈی بنا لیں اور اس میں موٹر کار کا انجن لگا لیں اور رن وے پر چلائیں تو وہ کبھی بھی ٹیک آف نہیں کرے گا۔ لہذا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو قوانین کو اور قانون نافذ کرنے کے ضابطوں کو آپ کو بدلنا ہوگا۔ جس اسٹیئرنگ کمیٹی کا اسحاق ڈار صاحب نے ابھی ذکر کیا، پچھلے دور میں اس کا ممبر تھا، اس کی سفارشات بھی پوری طرح سے نافذ نہیں ہوئیں۔ مثال